آپ بہت سی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی چیز ٹکرائے گی تابعی اور صحابی میں تو صحابی کی مانی جائے گی، اور اگر اسی طریقے سے اگر کوئی بات صحابہ میں سے کسی صحابی کی رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بخاری میں جو یا مسلم میں حدیثیں ہیں جو نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ قیام میں دائیں ذرا کو بائیں ذرا پر رکھیں، اور جو ہے پھر آپ نے اپنے اس میں جو نماز محمدی اس میں ٹھیک ہے، ہاں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ اگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے بھی تھے تو آپ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی، تو یہ سنت کہاں سے ہے؟ رسول اللہ کی سنت تو نہیں ہے. جی ہاں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو میرے متعلق دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہی آپ نے ادھورا کیا ہے. میں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ نبی الاسلام اور صحابی کا عمل ٹکرائے اگر، اور صحابہ میں دو گروہ بن جائیں، پھر ہم اس گروہ کی پیروی کریں گے جو اکثریت پہ ہے. ٹکرانا اس صورت میں ہوگا جب کوئی صحابی دوسرے صحابی کو غلط کہہ دے. اگر کسی صحابی نے کسی کے عمل کو غلط نہیں کہا تو وہ ٹکرانا شمار ہی نہیں ہوگا. مثلا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں تو حج عمرے کے بارے میں آتا ہے، اور سنن ابی داؤد میں مطلقاً آتا ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، نبی الاسلام کا واضح فرمان ہے وعف اللحا، داڑھیوں کو معافی دو. اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ داڑھی کو کینچی نہیں لگانی، لیکن عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. 3 صحابہ ہیں جو داڑھی کی حدیث روایت کر رہے ہیں اور تینوں مٹھی کے بعد کاٹ رہے ہیں، ابن عمر، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اب حدیث میں تو ہے وعف اللحا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تینوں داڑھی بڑھانے کے راوی ہیں اور راوی حدیث اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، لہذا صحابہ کا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا اس اعتبار سے سنت ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی تائید اسے حاصل ہے، چاہے آپ نے خود نہ بھی کیا ہو، کیونکہ آپ کی داڑھی تو مٹھی زیادہ ویسے ہی نہیں بڑھی جس طرح میری نہیں بڑھی ہے. آپ دیکھیں نہار تک تھی نبی علیہ السلام کی داڑھی جو شمائل ترمذی میں آتا ہے. تو یہ آپ کو بیسک ڈاکٹرن کلیئر ہو گئی کہ جب تک دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو بظاہر حدیث سے ٹکرانے والے الفاظ پہ بھی صحابی کا فہم مانا جائے گا. اب آ جائیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں، تو ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن زبیر کے اس عمل کی کسی صحابی نے مخالفت کی ہو کہ تم خلاف سنت کر رہے ہو. اس پر ترا یہ کہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن زبیر کی اپنی روایت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، لہٰذا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اب وہ راوی حدیث بھی ہو گئے، اس کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو ہے بڑا سافٹ سا کہ وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتے ہیں، ورنہ وہ رسک کبھی نہ لیتے کہ وہ ہاتھ باندھنے والی روایت کی بجائے ہاتھ چھوڑ دیتے. اور دوسرا معنی جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے بلکہ خطرے ناک ہے. وہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بابا خطرے ناک کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خطرناک جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا وہاں سے خطرے ناک شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خطرے ناک معنی اس کا یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتے تھے، کیونکہ جسے یہ پتا ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو 2 ہی معنی ہیں کہ یا وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتا ہے یا وہ ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتا ہے. اور محدثین کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے، پہلے منسوخ حدیثیں آتی ہیں پھر ناسخ. اور یہ وہ پھکی ہے جو زبیر لزئی صاحب نے الیاس گھمن صاحب کو بھی دی تھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلا چیپٹر ہے ان صحابہ کا اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور اس سے اگلا چیپٹر ہے کہ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. یہ الزامی جواب کے طور پہ انہوں نے کہا. اچھا، 2 چیزیں ہو گئی. تیسری یہ چیز ہے جو سب سے بڑی ہے آپ کے وہابی فرقہ والوں کے لیے کہ آپ لوگ تو ہمیں بچپن سے بتا رہے تھے کہ رفع الیدین کی سند تبع تابعین تک جاتی ہے. سنن کبری البیہقی میں ہے کہ ایک تبع تابعی نے عطا بن ابی رباح کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت، اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے نانا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی الاسلام ایسا کرتے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے وہ چین جوڑتے ہیں اہل حدیث کہ رفع الیدین نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے، اور اس میں عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی ہے، اور حضرت ابو بکر نے کس سے سیکھی ہے؟ نبی علیہ السلام سے۔ اس سے بھی بڑھ کر ابو داؤد میں ابن عباس کا قول ہے کہ جس نے رسول اللہ کی نماز دیکھنی ہے وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے، چوتھی دلیل ہوگی۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، میری ان لاجکس کا کوئی جواب دے جو میں نے رکھی ہیں، ٹائم قیامت تک ہے۔ میں مطلب کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، ایک ہفتے کا ٹائم نہیں، قیامت تک ٹائم ہے، موت کے غرغرے تک ٹائم ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کا ٹائم ہے، کہ میری ان چاروں چیزوں کو جو میں نے دلائل اور ڈاکٹرن کھڑی کی ہے علم کی روشنی میں جو ہے نا اس کا رد کریں۔ تو بات میں نے سٹارٹ اس سے کی تھی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ٹکرانا یہ ہوگا کہ دوسرا صحابی مخالفت کرے، ورنہ وہ ٹکرانا نہیں ہوگا، وہ اس حدیث کا فہم ہوگا یا وہ بھی سنت ہوگا۔ اب میں ٹکرانے والی مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رکوع میں تطبیق کرتے تھے، دونوں ہاتھ یوں باندھ کے نا گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کسی نے دو تابعین جب ان کو ملنے آئے، انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تو انہوں نے دونوں کو دائیں بائیں کھڑا کیا ہوا تھا اور جماعت کروائی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور جب رکوع میں انہوں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو عبداللہ ابن مسعود نے دونوں کے ہاتھوں پہ زور سے چانٹا مارا، اور انہوں نے بھی پھر ڈر کے عبداللہ ابن مسعود سے نہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے۔ بعد میں سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ابن مسعود ہمیں کون سی نماز سکھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے، نبی اسلام نے پہلے یہ کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ سنت یہ ہے اب کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے جائیں گے۔ آج پوری امت کا اجماع ہے، قیام میں تو اختلاف ہے، رکوع میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ گھٹنے میں رکھنے کے نہیں، لیکن بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود مرتے دم تک گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھتے رہے، گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ ابن مسعود جیسا جید صحابی بھی، چونکہ باقی صحابہ نے اس کی مخالفت کر دی، ان کا یہ معاملہ غلط ہے۔ اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے وہ معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، آخری 2 صورتوں کو، لیکن باقی صحابہ مانتے تھے، لہٰذا ہم ان کا یہ فتویٰ نہیں مانتے۔ تو میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال بھی دے دی۔